حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. جس کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے جس کے شایع ہے عرش خدا, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. قرآن مجید فرقان حمید خود رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی معجزے کے بارے میں لوگوں کو چیلنج دیا کہ اس کے جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ, وہ بنا کر نہ لا سکے. پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ, وہ بنا کر نہ لا سکے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ, نہیں بنا کر لیا. ایک صورت جب کہا نا تو اس کے بعد اللہ نے یہاں پر اختتام مکمل نہیں فرما دیا اپنا دل, فرمایا اپنے ادھر گواہوں جو ہے نا تو تمہارے ساتھ جو ہیں ان کو بھی لے آؤ, جو تمہارے معاون بنیں گے, مددگار بنیں گے, ان کو بھی لے آؤ, اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لو اور پھر ایک کتاب پیدا کر دو. ایک کتاب قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. مگر وہ یہ قرآن پاک کا یہ چیلنج اب تک کفار کے لیے چیلنج ہی ہے جس کو وہ کبھی بھی بنا نہیں سکتے. قرآن پاک یہ پہلا معجزہ ہے, سب سے بڑا معجزہ. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا وہ معراج پہ جانا ہے. معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا وہ معراج پہ جانا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر, جس کا قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تذکرہ ہوا. پھر مسجد اقصیٰ کی امامت انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی. پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں پہ جانا, آسمانوں سے ماورا جانا, عرش معلیٰ کی سیر کرنا, جنت کی سیر کرنا, دوزخ کے عذابات کو ملاحظہ کرنا, اور پھر اور بلندی سدرۃ المنتہا, اس کے ماورا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی لا مکان کے مکین ہو. مطلب اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہ سمجھ آنے والی ذات ہے. اگر آپ مخلوق ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو کسی مقام میں ہے ہی نہیں, اور انسان کے لیے, مخلوق کے لیے مکان, جگہ کا ہونا ضروری ہے. تو یہ معمہ حل ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی لا مکان کے مکین. لا مکان میں آپ گئے مگر آپ تو مکین تھے, اللہ تعالیٰ مکین نہیں تھا, کسی جگہ نہیں تھا. تو یہ معمہ حل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسی ذات والا صفات آپ کو عنایت فرمائی, ایسی شان والی ذات آپ کو عنایت فرمائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. لوگ کہتے ہیں سر تا قدم, سر سے لے کر پاؤں تک بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ چینج کر دیا, سر تا قدم نہیں, سر تا بقدم. سر تا بقدم, با معنی ساتھ ہوتا ہے, یعنی سر سے لے کر پاؤں سمیت, پاؤں تک نہیں, سر سے لے کر پاؤں سمیت آپ کی پوری ذات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کی دلیل ہے. ایک کسی نے کہا ہے نا شاعر نے, سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے.
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے جلوے دیکھ کر یہ دنیا سوچتی ہوگی اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا جب اس نے ایسی عظیم الشان صفات والی ایسی ذات بنائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھی، آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اس نے اپنی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی، قدرت کی صفت عنایت فرمائی، سمیع و بصیر ہونے کی صفت عنایت فرمائی۔ یعنی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کہتے بھی بات نہیں بنتی اور جدا کہتے بھی بات نہیں بنتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات اپنی بیان فرمائی، وہ احیی الموتیٰ بإذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں غیب کی خبریں جاننے والا ہوں، جو تمہارے سامنے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تمہاری پیٹھ پیچھے اس کو بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ ایسی صفات اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، عطا فرمائی۔ جب ہم بولیں گے عنایت فرمائی، عطا فرمائی، تو یہاں سے شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہتے اللہ نے اپنی صفات دے دی، اللہ نے دی ہے نا، وہ رب عطا فرمانے والا ہے اور پیارے آقا لینے والے، تو بیچ میں آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اس نے یہی بیان فرمایا نا کہ ہم دینے والے ہیں، اور تقسیم کرنے والا اور لینے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے آئیں گے، یہ انسانی شر جو انسان پھیلاتے ہیں، انسانی شر جو لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ انسانی وسوسہ جو انسان کی صورت میں شیطان اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جس کو قرآن میں کہا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وسوسے ڈالنے والے پھر چھپ جاتے ہیں، دوپکے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ وسوسے لوگ ڈالتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا ہے انہوں نے اس کو۔ جب کوئی شخص یہ کہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا، تو اسی وقت آپ اس کو پکڑ لیں، گردن سے پکڑ لیں اس کو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ابتدا اس پوائنٹ سے ہوتی ہے کیا؟ یہ پوائنٹ اللہ کی ابتدا ہے جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے نبی کو اللہ سے ملا دی، یہ والا پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی وقت پکڑ لیں، اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کی صفت ہے ازلی، ازلی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ ہے نہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے کوئی۔ اسی کو تو ازلی کہتے ہیں، وہی رب ہے، اور جس کا بگننگ پوائنٹ بھی ہو، اینڈنگ پوائنٹ بھی ہو، وہ مخلوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، کبھی نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں کہا۔ یہ صفت ہے ہی نہیں، مخلوق کی صفات ہے۔ مخلوق کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مخلوق تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو ہر مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صفات والا بنایا کہ آپ کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خدا کی شان ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب ترین، پسندیدہ ترین، سب سے اعلیٰ مرتبے والا بندہ بنایا۔ اسی لیے ہم بار بار یہ اعلان کرتے ہیں عبدہ و رسولہ، اپنا خاص بندہ بنایا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جو آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ابتدا میں 15 منٹ اسی میں چلے جاتے ہیں تمہید میں۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔
الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ سمیع و بصیر کس کی صفت ہے حقیقی طور پر؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ غور کریں گے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر علماء مفسرین کے نزدیک، بعض کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں، یعنی these two qualities and attributes refer to Allah Almighty alone، کیونکہ وہی سمیع و بصیر ہے کہ اس میں یہ دو کوالٹیز بیان کی ہیں، سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ ہی ہے سمیع و بصیر، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمیع و بصیر بھی بیان فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سمیع و بصیر کس کے بعد آیا؟ لنریہ، اس ہو کے بعد آیا، تو ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے قریب والے مرجع کی طرف لوٹتا ہے۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ والا دل والا ضمیر نہیں سمجھ لینا بھائی، یہ تو ضمیر مر چکے ہیں، اس کو نہیں سمجھیے، اس کو سمجھے مرا ہوا ہے۔ ابھی جو زندہ ضمیر ہے نا وہ یہ والی ضمیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ادھر گیا، تو یہ جو وہ استعمال کیا نا یہ ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں پروناؤن، انگلش میں کہتے ہیں اس میں ضمیر اشارہ، جب کہتے ہیں ریحان آیا اور انہوں نے یہ کہا، تو یہ جو انہوں نے لفظ ہے یہ ضمیر ہے، یہ اس میں ضمیر ہے، اس لیے ہم اسی ضمیر کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو دکھا دیں، اس عبد مکرم کو دکھا دیں اپنی بعض نشانیاں۔ تو یہ ہو آیا یہاں پر، اس کا مطلب ان کو دکھا دیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والے اور دیکھنے والے، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے سمیع و بصیر تو اللہ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک کی شان بیان کی گئی یہاں پر، تو یہ نبی پاک کی تو شان ہے ہی۔ آپ قرآن کریم پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمیع و بصیر بنایا ہے بھائی، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگی وہ آیت سورۃ الدہر کی بڑی مشہور و معروف آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر، ویسے تو حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، مگر یہاں پر حل تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی قد اتا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، زمانے میں ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی آیا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس کو ذکر ہی نہیں تھا اس کا کوئی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے پیدا کیا اور ہم اس کو آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو جس کو ہم آزمائیں گے اور بجتی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم کیا کریں گے اس کو، ہم اس کو آزمائیں گے اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا ہے کہ نہیں؟ آپ بولے نہیں بھائی ہم سمیع و بصیر نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو قرار دیا سمیع و بصیر، اللہ نے بنائے، فجعلناہ، جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ نے بنایا تو اب یہاں پر کوئی شرک نہیں ہوگا۔ عطائی طور پر اگر آپ کسی انسان میں کوئی چیز مانیں تو شرک نہیں ہے، عطائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اور وہ نعمتیں تقسیم کرنے والی ذات اس کائنات میں تقسیم فرماتی ہے، ہر ایک کو سرکار کے صدقے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ فرما دیا خود قرآن پاک میں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عنایت فرمائی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائی، ہر چیز کی بھلائی، ہر چیز میں کثرت آپ کو عنایت فرمائی۔ اور حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث کتاب العلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں ہی تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تقسیم کرنے والی ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ ہاں بالکل، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینے کا مقصد عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتا کہ آپ لوگوں کو دیتے، تقسیم فرمانے والے آپ ہیں، جس کو جو بھی ملا آپ کے در سے ملا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب بات بیان فرمائی، کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے کے سارے، کلہم یعنی ہر ایک ان میں سے ہر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، التجا کیے ہوئے ہیں۔ کیا التجا کر رہے ہیں؟ غرفا من البحر، یا تو آپ کے سمندر سخاوت میں سے کوئی چلو مل جائے، او رشفا من الدیام، یا آپ کی سخاوت و جود و کرم کی جب بارش ہو اس میں سے کچھ بلل اور کچھ تری مل جائے۔ یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سارے انبیاء کرام آپ کی بارگاہ میں ملتجی ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّكَ، وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، کہتے فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فضل و کمال کا آفتاب و سورج بنایا ہے۔ ہم کواکب، یہ سارے انبیاء ستارے ہیں۔ ستاروں کی اپنی تو روشنی نہیں ہے نا، ستاروں کی روشنی مستعار ہے، ادالی۔ ستاروں کو جو روشنی ملتی ہے وہ سورج سے ملتی ہے، اپنی ٹماٹم نہیں ہے ان کی، یہ اپنی چمک نہیں ہے۔ یہ جو ٹمٹماتے ہیں نا چھوٹے تھوڑے سے، یہ ساری کی ساری چمک ان کو سورج سے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فإنک شمس فضل کواکبها، آپ فضل و کمال کے تو آفتاب، ہر کمال ہر فضل۔ فضل ایک تو ہوتا ہے فضل، فضل کا مطلب گریس، اللہ کی نعمت اور عطیہ، اور ایک ہوتا ہے فضل اجر کے اوپر کچھ ایکسٹرا ملتا ہے نا آپ کو، فضل مانے ایکسٹرا، فاضل چیز۔ تو جس کو جو بھی نعمتیں جس کا وہ مستحق تھا وہ بھی ملی تو آپ کے صدقے ملی، اور اوپر کچھ ملا اگر جس کا وہ مستحق نہیں تھا تو وہ بھی آپ کے صدقے ملا۔ وَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ، آپ فضل و کمال کے آفتاب میں، ہم کواکب کو، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ یظہرن انوارها للناس فی الظلم، اندھیروں میں یہ اسی سورج کی روشنی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو آپ کے صدقے نبوت عنایت فرمائی، ہر نبی کو آپ کے صدقے علم عنایت فرمایا، شہرت عنایت فرمائی، آپ کے صدقے علم عنایت فرمایا۔ اور اسی لیے تو ان پر لازم تھا کہ جب جب وہ اپنے دور میں آئیں، ان کا دور نبوت ہو، تو وہ اپنے ماننے والوں کو، امتیوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارے درمیان اگر ایک ایسے پیغمبر تشریف لے آئیں کہ جو ہماری کتاب کی بھی تصدیق کرے تو تمہارے اوپر ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی نے آپ کے آنے کی خبر لوگوں کو دی کہ ہمارے درمیان اگر آ جائیں تو ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ پھر نبوت کا زمانہ تو اس نبی کا تھا، مگر وہ اپنے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور یہ وعدہ ان کے زمانے میں پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی پاک تو نبی آخر الزمان، آخری زمانے میں تشریف لائے۔ ان کا یہ وعدہ شب معراج مکمل ہوا، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیدار کیا، آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی مسجد اقصی میں، اور پھر وہ وعدہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ وعدہ شب اقصی مکمل فرمایا مسجد اقصی میں۔ تو جناب والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، شان رفیع اتنی بلند و بالا ہے کہ ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اتنی بلند و بالا شان ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ بالکل، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی لگے گا۔ حضرت عیسیٰ کے بعض معجزات دیکھ کر لوگوں نے
کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. آپ پر کبھی امکان تھا کہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. چاند کو توڑ رہے ہیں, سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں, نماز اثر کا وقت چلا گیا واپس نماز اثر کا وقت کرا دیا. کوئی آ رہا ہے, کوئی بھی تھا, فرمایا کن ابا خیسم, ابا خیسم ہو جا, تو وہ کوئی بھی تھا ابو خیسم ہو گیا معاذ اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے, ایک نے دوسرے کو ذبح کر کے, دوسرے نے دوسرا نیچے گرا, وہ شہید ہو گیا. دونوں کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے آپس میں. دونوں بیٹے انتقال کر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کو کہتے ہیں جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. وہ واپس جا کے بلاتے, وہ حضرت جابر کے دونوں بیٹے زندہ ہو کر واپس تشریف لے آتے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کیسے کیسے آپ کو معجزات عنایت فرمائے. تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نہریں بہتا ہوا پانی لگتا ہے. ندیاں پنجاب میں رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ, کنکریاں پڑتی ہیں آپ کے بارے میں. درخت پتھر گواہی دیتے ہیں, درخت چل کر آتے ہیں, اور کیا بولیں گے, اور کیا کیا معجزات دیکھیں گے. ایک دو معجزے, سینکڑوں کروڑوں معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت. آپ کی تو پوری کی پوری ذات ہی معجزہ ہے. تو قریب تھا کہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ جو معجزہ معراج ہے تو یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا ہی معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی ایک لفظ سے یہ جو وسوسے تھے سب ختم کر دیے. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو, عزت والے, مکرم والے, قابل عزت, تمام نبیوں میں سب سے محترم, اپنے خاص بندے کو رات کے قلیل اور تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. پھر آیت میں بیان فرمایا العبد. اس میں بھی بڑی علماء کرام نے اچھی تفسیری نکات بیان فرمائی کہ العبد اس لیے فرمایا کہ لوگ کہیں اس معجزے کو دیکھ کر یہ نہ کہہ لیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے معاذ اللہ. اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ صفات اور معجزات عنایت فرمائے. یہ معجزہ اس حوالے سے جو معراج کا معجزہ ہے قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا. اسی بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے لیے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. یہ چند تمہیدی کلمات کے بعد اب سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا معجزہ عنایت کو فرمایا. اچھا, اس کا جو آپ پس منظر دیکھیں گے, تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ مکی دور کے آخری سال چل رہے ہیں. مکی دور کے آخری سال, اور مدنی دور اب 1-1.5 سال بعد شروع ہونے والا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12واں سال نبوت تھا, اعلان نبوت کے 12ویں سال, رجب کا مہینہ تھا. تو اہل اسلام اس معجزے کو 27 رجب کو مانتے ہیں, اگرچہ اور بھی تواریخ اس میں موجود ہیں, الگ الگ تاریخ بیان کی جاتی ہے, مگر اب تو عمل کے ذریعے یہ باتیں ہو گئی کہ 27 رجب المرجب ہے. جب چھٹی بھی کرتے ہیں ہمارے اسکولوں میں چھٹی ہو جاتی ہے. یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں نا, چھٹیاں یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یاد رہے کہ 27 رجب لوگوں کو یاد ہوتی ہے نا, وہ چھٹی تو یاد رہ جاتی ہے, وہ واقعہ یاد نہیں رہتا کہ چھٹی ہوئی کیوں تھی. اب 23 مارچ کی چھٹی آتی ہے, وہ لوگوں کو نہیں پتا 23 مارچ کو ہے, 23 مارچ کی چھٹی ہے, کس وجہ سے ہوئی تھی یہ نہیں معلوم. البتہ 14 اگست بڑی مشہور ہے تو وہ پتہ ہوتی ہے, پاکستان آزاد ہوا تھا. 23 مارچ کا نہیں معلوم ہوتا. اچھا خاص پڑھے لکھے ٹیچرز لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا, پوچھے نا, اگر ادھر ادھر چلے جائیں, یہاں شہر نہیں ہے, گاؤں دیہات کے ٹیچر, ان کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں معلوم ہوتا 23 مارچ کو ہوا کیا تھا. قرارداد بھی صحیح بولنا نہیں آتا بیچاروں کو, یہی حال ہوتا. تو یہ جو 27 رجب اس میں کیا مارکا ہوا تھا, کون سی جنگ ہوئی تھی 27 رجب کو؟ ابھی بتائیں گے لوگ. شب معراج ہوئی تھی. شب معراج میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری براق پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معراج کے موقع پر جو تحفہ عنایت فرمایا, جو ہمارے لیے تھا وہ تو نماز تھا. آپ کو کیا عنایت فرمایا؟ دیدار.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے اچھا تحفہ ملا، بڑا تحفہ اس موقع پر، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار، جو کسی نبی کو نہیں ہوا۔ جاگتی آنکھوں سے دیدار صرف 1,24,000 پیغمبروں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، کم و بیش جتنے بھی، کسی نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انبیاء کرام میں سے نہیں کیا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا کہ آپ کو اپنے پاس بلا کر آپ کی امت کے لیے بھی تحفہ عنایت فرمایا۔ اتنے خاص موقع پر جو تحفہ عنایت فرمایا اس کا ہم کیا حل کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فجر میں 1.5 صفیں ہوتی ہیں، ویسے 25 لوگ آتے ہیں ایک صف میں ہمارے، 21 22 25 چھوٹے بڑے ملا کر 25، تو یہ 1.5 صف ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں کہ 7 اور ملا لیں، 32 35 40 افراد ہو، بس اتنے ہی ہوتے ہیں ہماری صف میں یہاں پر فجر کی نماز۔ ابھی جمعے میں ابھی اندر کا ہال بھرا ہے، جیسے ہی وہ ہوگا نا 40 یا 45 پھر باہر کا بھرے گا۔ حالانکہ اذان ہوتے ہی خرید و فروخت بند کرنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی جمعۃ المبارک کی تیاری میں رکاوٹ بنے وہ چیز چھوڑ کر جمعے کی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یا کوئی غلط مسئلہ بیان کرتا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جمعے کی تیاری کا حکم ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرو، تیاری شروع کر دو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو۔ دو حکم ہے، تو تیاری کرنی ہے اور خرید و فروخت بند کرنا ہے، تو تیاری بھی کرنی ہے۔ جب آپ کسی اور کام میں لگے رہیں گے تو تیاری کیسے کریں؟ آپ کو یہاں آ کے جیسے ہی اذان ہو، اب آپ کو جس مسجد میں آپ نماز پڑھنا ہے اس مسجد چلے، آسان کر لیتے ہیں۔ جس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے اس مسجد کی جیسے ہی اذان ہو، اب سارے کام چھوڑ کر تیاری کریں، نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر خوشبو لگائیں اور فوراً مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اچھا، یہ اردو والا خطبہ تو پہلے تو نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خطبہ عنایت فرمایا، آپ جیسے ہی اذان ہوتی خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے ہمارے یہاں دوسری اذان، پہلی اذان تھی نہیں نا، دوسری اذان نہیں تھی، پہلی اذان کے فوراً بعد عربی کا خطبہ ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو ہے حضرت عثمان کے دور میں اذان اسٹارٹ ہوئی ہے، اور تاکہ لوگ جو بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے مزید ایک ریمائنڈر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے، تو پھر وہ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو اب ہمارے لوگوں میں یہ کہ جیسے ہی اذان ہو ہم ہر چیز چھوڑے اور نماز کے لیے آ جائیں، نماز جمعہ کی تیاری کریں۔ اور یہ تیاری جو ہے یہ ہر نماز کے وقت آپ کو ندا دی جاتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، 15 منٹ پہلے، 18 منٹ پہلے، 12 منٹ پہلے، سوائے مغرب کے ہر نماز میں اتنا وقت دیا جاتا ہے 15۔ ہمارے یہاں معمول بن گیا کراچی میں کہ 20 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے، نارملی جتنا وقت ہمیں تیاری میں لگتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ 15 سے 20 منٹ۔ تو اس سے 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے تاکہ آپ کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، ہمارا معمول بن جائے۔ جیسے اذان ہو تو بس اذان کے بعد نماز کے سوا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اذان کے بعد اس کی تیاری کریں، نماز میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو وہ جو خاص معراج میں بلا کر خاص تحفہ اس خاص امت کو خاص موقع پر عنایت فرمایا تھا، اس خاص امت نے وہ خاص تحفہ بھلا دیا، بڑا زور دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں رمضان آنے والے انشاءاللہ، 1.5 مہینہ ہے، تو رمضان کے آخری جمعے میں پھر میں یہاں بیٹھ کر عہد و پیمان سے لے رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہم جس طرح ہم نے نمازیں رمضان میں ادا کی ہیں اسی طرح ادا کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس وقت ہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ دل سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، واقعی دل، مطلب دل بھی ساتھ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ بھی ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت ارادہ بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر کیا ہو جاتا ہے، دنیا میں سے مگن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی عید کی دوسری صبح آتی ہے وہی حال ہوتا ہے، وہی 1.5 وہی کم نمازی، عصر میں تو ہوتے ہی نہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص تحفہ موقع اس موقع پہ ملا تھا، اس سے ہم غافل ہیں بار طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج جو سب سے بڑا تحفہ عنایت فرمائے وہ یہ تھا، آپ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
سب سے بڑا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کوئی پوچھتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے اللہ کا دیدار کیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل اتنی بار فرماتے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا، بولتے رہتے یہاں تک کہ آپ کی سانس ختم ہو جاتی، پھر آپ بولنا شروع کرتے، پھر سانس ختم ہو جاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے، اور کسی نے پوچھا حل رأیت ربک عز وجل، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار بہت ہی حسین خوبصورت شکل سے دیکھا، خوبصورت صورت میں دیکھا، بہت خوش شکل دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میں نے اس حال میں کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا حسین تھا۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، سب سے خوبصورت ترین صورت پر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ سب سے بڑا تحفہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ اور وہ جو مسجد حرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ دونوں مقامات ایک تو فزیکل مقامات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، مسجد حرام مسجد مکہ شریف میں ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے۔ اس کو علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مسجد حرام قابل عزت مقام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو عنایت فرمایا، اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر وہ مسجد اقصیٰ، وہ سجدہ گاہ بلند ترین اور سب سے دور سجدہ گاہ، اقصیٰ کے معنی بہت دور، مسجد معنی سجدہ گاہ، ایک اتنی دور سجدہ گاہ کہ جہاں پر آج تک کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا، جہاں پر آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو ایک ایسے بلند و بالا مقام، ایسے دور افتادہ مقام پر سجدہ کرنے کا موقع عنایت ہوا، نعمت ملی کہ آج تک کسی نے وہاں سجدہ نہ کیا، اس سے مسجد اقصیٰ کے معنی مراد لیے گئے۔ ایک تو مسجد اقصیٰ یہ والی ہے، ایک مسجد اقصیٰ لٹرل میننگ میں جا کر فرمایا گیا کہ ایسی سجدہ گاہ کہ جہاں پر آج تک کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عنایت فرمائی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص قرب کے جلووں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آپ کو سجدے کی نعمت عنایت فرمائی۔ یہ خاص باتیں معراج کے موقع پر ہوئی، پھر ہمیں بھی نہ بھولے وہاں پر ہمارے لیے جہاں پر نماز کا تحفہ عنایت فرمائے، جب آپ پڑھا کریں تحیات اس ایک کیفیت میں اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز نماز میں ہمارا دل بھی لگے۔ اب یہ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، یہ اسی خاص معراج کے موقع پر ہمیں عنایت فرمائی گئی۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ کہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اللہ کی جانب سے آپ پر سلامتی ہو، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس خاص موقع پر یہ جملے عنایت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو ہم وہ بھی اگر ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام بھیجا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساری آنے تک رہتی دنیا تک جتنے بھی آنے والے لوگ تھے، مسلمان تھے، سب کو شامل فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یہ التحیات کے الفاظ بھی اس خاص معراج کے موقع پر عطا ہوئے ہیں۔ تو نماز کو اسی لیے فرمایا صلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا، رب خاص جلووں میں گئے، وہاں پر خاص قرب کا مقام پایا. اور مومن کی معراج یہ کہ مومن نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے رب تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نماز کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی مزید معراج کی حکمتیں، اس کے اسباب اور واقعات بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا